نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات و ارض و سماوات ہمیں حضور علیہ السلام کی حیات و تعلیمات پر عمل کرنے کی اور حضور علیہ السلام جیسا دین لے کر آئے اس کو سمجھنے کی اور اس پہ ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بحمدہ تعالی اس نار چینل کی وساطت سے اور اس کے وسیلے سے میں آپ تک جو پیغام پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 14 فروری کو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دن منایا جا رہا ہے جس کا آپ کیلنڈر اٹھا کے اگر اسلامی تعلیمات کا چیک کرنا چاہیں تو اس کیلنڈر کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی وہ دن نہیں ملے گا. وہ دن کیسے آیا، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو کس طرح آج کل کے ہمارے نوجوان سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا قرآن میں کہاں ذکر آیا ہے، حدیث پہ کہاں ذکر آیا ہے، حضور علیہ السلام نے کتنا ذکر کیا اور صحابہ کرام کی پوری جماعت انہوں نے اس کا کہاں کہاں کے اوپر ذکر کیا اور اس کو سیلیبریٹ کیا. ہم آج سارا جاننے کی کوشش کریں گے. آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے ویلنٹائنز ڈے کی حقیقت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹاپک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ویلنٹائنز ڈے، پہلے تو آپ اس کے دو الفاظ کا ذرا چناؤ دیکھیں کہ ہم عمومی طور کے اوپر اس کو اکٹھا پڑھ جاتے ہیں کہ یہ ویلنٹائنز ڈے ہے، لیکن اگر آپ اس کے الفاظ پہ ذرا غور کریں تو ناظرین کرام آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ویلنٹائنز پورا جملہ یا آپ پڑھتے ہیں، پورا لفظ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ پورا لفظ نہیں بلکہ دو الفاظ کا مجموعہ مرکب ہے. کیسے کہ ایک تھا ویلن اور دوسرے نمبر پہ تھی ایک لڑکی جس کا نام تھا ٹائنز. اس کو اگر جوڑ کے بولا جائے تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں پھر یہ سارا جملہ آ جاتا ہے کہ ویلنٹائنز ڈے. ویلن جو تھا وہ تھا لڑکا اور ٹائنز تھی لڑکی. ان دونوں کا آپس میں بات چیت کے ذریعے
باتوں کے ساتھ ملنے جلنے کے ذریعے پیار بڑھنا شروع ہو گیا، اور پیار اس مقام تک پہنچا کہ ان کے گھر میں سے کوئی راضی نہیں تھا۔ چنانچہ گھر سے کوئی راضی نہیں تھا اور پیار بھی شدید قسم کا تھا، اور گھر والوں نے بھی جب شادی سے انکار کر دیا تو لڑکی نے خودکشی کر لی۔ ادھر لڑکی نے خودکشی کی، ادھر ہی اس کے برعکس، یہاں پہ تو لڑکی نے خودکشی کر لی، لیکن اس کے برعکس جب لڑکے نے دیکھا کہ وہ لڑکی ہی نہیں رہی جس کے ساتھ میں محبت کرتا تھا، جس کے ساتھ میں ملتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ ہی نہیں رہی، تو میرا کیا جینے کا حق ہے؟ جیسا کہ ان کا ذہن ادھر سے بس اوپر ہی تک گیا ہی نہیں، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جینا کس کے لیے ہوتا ہے، کس کے لیے نہیں ہونا ہوتا، تو انہوں نے بس اتنا ہی ذہن تھا اس کا کہ لڑکی مر گئی تو میں نے پھر کس کے لیے جینا، اس نے بھی خودکشی کر لی۔ ادھر انہوں نے دونوں نے خودکشی کی، وہاں پہ انگریزوں نے ان دونوں ویلن اور ٹائنز ان کے ناموں کو ملا کے ایسا دن بنایا، ایسا دن بنایا، ایسا دن بنایا کہ تب سے لے کے اس دن سے لے کے اس کو گزرے ہوئے تقریباً پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، تب سے لے کے اب تک یہ رسم ایک بن گئی، اور یہ انگریزوں سے چلی، انگریزوں سے چلتے 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 مسلمانوں میں آئی، اور مسلمانوں کے اندر آ کے اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ مسلمان رب ذوالجلال کے فرامین کو بھلا کے، حضور علیہ السلام کے فرامین کو بھلا کے اس کی طرف اتنا مائل ہوتے ہیں، اتنا مائل ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ محبت کی عقیدت کا اظہار کرتے جس دن ہم کر رہے ہیں، یہ دن ہم سنت ہی ہوئی نا، سنت پہ عمل ہو رہی ہے، تو یہ سنت کس کی ہے؟ اور حضور علیہ السلام کا وہ بھی فرمان بھلا دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کے آپ اس کی جو اس نے تو کر لیا جو کام کرنا تھا، وہ دن بھی اس نے ختم، اب وہ دن کے اوپر عمل کر کے اس جیسی حرکت کر کے بتاتے، وہ تو کر رہے ہیں لیکن بظاہر یہی ہے کہ اس کے دن پہ عمل ہو رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ لگتا ہے اس کی یاد میں کر رہے ہیں، اور اس کی یاد کے ذریعے قیامت والے دن اللہ نہ کرے حشر بھی کدھر اسی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ کیسے آپ وہ دن منائے، اس دن کے اوپر آپ عورتوں کو جس طرح وہ اس نے پھول دیے تھے آپ بھی پھول دیں، ویلنٹائنس ڈے کو بڑے زور و شور کے ساتھ اب منائیں، لیکن منا کے آپ کہتے ہیں یہ تو ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اسلام کہتا ہے محبت پھیلاؤ، ہم تو اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ جانتے ہی نہیں اگر اتنا ہی محبت کا اظہار کرنے کا شوق ہے تو روز کیوں نہیں کرتے؟ جس دن آپ کو غصہ چڑھ جائے شادی شدہ کے لیے، جس دن آپ کو غصہ چڑھ جائے اپنی بیوی کے اوپر، تب کیوں نہیں آپ محبت کا اظہار کرتے؟ تب بھی آپ محبت کا اظہار کریں، نہیں تب آپ لوگ محبت کا اظہار نہیں کرتے، لیکن اس دن کے اوپر آپ محبت کا اظہار کر کے آپ کہتے ہیں کہ اب تو محبت کا اظہار کریں، اسلام کہتا ہے محبتیں پھیلاؤ، کیسی محبت پھیلائی جا رہی ہے؟ اسی دن عمل ہو رہا ہے کہ جس دن انہوں نے خودکشی کی تھی، اور جس دن یہ سارا طور طریقہ اور یہ لعنت والا فعل جس دن سے چلا تھا، اسی دن محبت کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ آگے پیچھے بھی محبت کے اوپر عمل کرے، آگے پیچھے محبت کہاں جاتی ہے؟ آگے پیچھے محبت کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ اور دیتے بھی پھول کس کو ہے؟ ایک عورت کو، جس کے بارے میں قرآن کریم نے سورۃ النور کے اندر ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں اپنی قوم کو، اپنی امت کو، کون سی امت؟ خیر امت، خیر والی امت، جس کو نکالا ہی بھلائی کے لیے گیا ہے، اس امت کو آپ ارشاد فرما دیں کیا؟ کہ اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ کسی چیز کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اتنی تلقین نہیں کی، حضور علیہ السلام نے اور بھی کئی باتیں بتائیں، لیکن فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۔ آیت کریمہ کے اوپر آپ غور کریں، قُل لِّلْمُسْلِمِينَ نہیں آیا، قُل لِّلْمُسْلِمِينَ نہیں آیا، قُل لِّلْکافِرِینَ بھی نہیں آیا،
کل للمسلمین بھی نہیں آیا، کل للکافرین بھی نہیں آیا، کل للمنافقین بھی نہیں آیا۔ پتا چلا کہ تنبیہ اسی کو کہی جا رہی ہے، روکا کام سے اسی کو جا رہا ہے جس کے بارے میں پکا پتا ہے کہ وہ اس کو اس معاملے میں دھکیل دے گا۔ مسلمانوں کو کرتے کل المسلمین آتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مومنین کریں گے، جو کریں گے وہ مومنین ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، جو کریں گے وہ کافرین ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، مسلمان نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کل المسلمین، نہیں، کل الکافرین بھی نہیں آیا۔ اچھا، کافر اگر نہیں کریں گے، جو کریں گے وہ پھر مسلمان ہوں گے، جو کریں گے وہ مومن ہوں گے، تو جو وہ نہیں کریں گے وہ کافر ہوں گے، نہیں، کل الکافرین بھی نہیں آیا۔ کیا آیا؟ کل للمؤمنین، کہ مومنین کو جو ایمان لائے ہیں، اسلام نہیں لائے، اسلام اور ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اسلام نہیں لائے، ایمان لے کر آئے ہیں۔ کل للمؤمنین، مومنین کو اس کی تنبیہ کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نہیں کریں گے وہ مومنین ہوں گے، اور جو کریں گے وہ مسلمین ہوں گے یا تو کافرین ہوں گے۔ مسلمان ہو سکتا ہے جو اس طرح کا فعل کرے گا، کافر ہو سکتا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا، لیکن مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرے۔ وہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے گا اور اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مومن ہے، مومن ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب آپ کہیے کس سے؟ مومنین سے۔ کیا؟ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ تم ان چیزوں کی حفاظت کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت ہی پاکیزہ، طاہر و مطہر شے ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اب آگے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم حفاظت نہیں کرتے، کون سا کسی کو پتہ چل جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے رب ذوالجلال نے آرڈر دلوا دیا، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ ساتھ ہی کہا ان اللہ خبیر، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے بما یصنعون، جو تم کرتے ہو۔ یہ اب یہاں سے آپ کا تصور ادھر بھی نہیں جا سکتا کہ جی رب ذوالجلال نے ایک مرتبہ حکم دلوا دیا، دیٹس آل، ختم، نہیں۔ ان اللہ خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو یہ فعل کرے گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو پھر حسابہ عند اللہ، وہ پھر حساب بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حیا کتنی بڑی شے ہے، حیا کتنی بڑی شے ہے، اس کی تعریف اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو تعریف سے ہی سمجھ آ جائے گی کہ حیا کو کس طرح امپورٹنس دی گئی اور حیا کو کس طرح ایمان کا حصہ بنایا گیا، انسان کی فطرت بنائی گئی۔ الحیاء فطرت، حیا فطرت ہے، کس کی؟ فطرت الانسان، انسان کی فطرت ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا وَجَعَلَهُ مَفْطُورًا، انسان کی اس کو فطرت کے اندر شامل کر دیا گیا۔ انسان کو جتنی اس کی انسان کی فطرتیں بنائی گئی، اس فطرتوں کے حصوں کے اندر ایک حصہ کس کا رکھا گیا؟ حیا کا حصہ رکھا گیا۔ رکھنے کے بعد کیا کرنا تھا؟ رب ذوالجلال نے چیک کرنا تھا، جعلہ مفطورا، اس کو فطرت کے اندر شامل کیا گیا، فطرت کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا۔ کس لیے؟ عن الخطاء والذنوب والمعاصی والشہوات، کہ چیک کیا جائے کہ حیا بھی اس میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے گناہ کرتا ہے، کتنی معصیت کرتا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور کتنا یہ شہوت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فطرت انسان کے اندر حیا بنا دی گئی، لیکن ساتھ ہی کیا دیکھا؟ چیک کر رہے ہیں۔ جس طرح 29ویں پارے میں بھی نہیں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم ذرا پتہ لگائیں کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح وہاں پہ سورۃ الملک کے اندر رب ذوالجلال نے دو چیزیں بنا کر چیک کرنے کے لیے آزمائش میں مبتلا کیا، اسی طرح رب ذوالجلال نے انسان کی فطرتوں میں ایک فطرت حیا بنا کے اس کو بھی باقاعدہ چیک کرنے کے لیے کہ انسان کتنا معصیت کی طرف جاتا ہے، کتنا گناہ کی طرف جاتا ہے، اور کتنا انسان شہوت کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو باقاعدہ اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو حیا رب ذوالجلال نے ایسے ہی نہیں بنائی، چیک کرنے کے لیے بنائی کہ یہ انسان کتنا کس طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے اس کو انسان کی کیا بنا دیا رب ذوالجلال نے؟ فطرت بنا دیا۔ اگر آپ حیا کو دیکھیں تو اس کی امپورٹنس کو مزید بڑھانے کے لیے کہ رب ذوالجلال نے چیک کرنا تھا کہ حیا کو اگر میں اسی طرح بول دوں تو حضور علیہ السلام کے ذریعے میں نے وحی اتروا دی، تو آپ کدھر یہ میری یہ جو حضور علیہ السلام کی امت ہے یہ صرف اس کو ہلکا نہ لے لے، اس لیے رب ذوالجلال نے حیا کو امپورٹنس دینے کے لیے حضور علیہ السلام کے ذریعے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیا کو امپورٹنس کتنی دی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء صفت اللہ، حیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ حیا کس کی صفت؟ اللہ تعالیٰ کی، رب ذوالجلال کی صفت بنائی اللہ تعالیٰ کی، کیا؟ حیا۔ الحیاء صفت اللہ، حیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بنا کے اگلا حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ الحیاء صفت اللہ وَأَنَّ اللَّهَ يَجِبُ الْحَیَاءُ وَالسَّتْرُ، اللہ تعالیٰ نے تم پر واجب کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا تمہارے اوپر کیا؟ حیا وَالسَّتْرُ، اور اپنے ستر کو چھپانا، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر واجب کر دیا۔ کیوں واجب کیا ہے؟ انسان کسی چیز کے اوپر جب کوئی کسی کو کہتا ہے نا کہ یہ تمہارے لیے لازم ہے، تم نے کرنی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو اگلا اگر انسان سمجھدار ہوگا نا تو وہ فوراً دیکھے گا کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو باقاعدہ امپورٹنس دے رہا ہے، یہ میں ذرا اس کی تو زندگی اٹھا کے دیکھوں یہ کتنا اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اگر تو وہ بھی اس کے اوپر عمل کر رہا ہے پھر ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار وہ اگلا عمل کرتا ہے تو وہ امپورٹنس دے رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت بنا دیا، لیکن ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہم چیک کریں کہ رب ذوالجلال بھی اس کے اوپر کیا حضور علیہ السلام بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ رب ذوالجلال بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے، کیوں پھر کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر واجب کر دیا گیا ہے حیا کو؟ تو حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا ان اللہ حی وستیر، اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے چھپانے والا ہے، اللہ تعالیٰ حیا اور چھپانے والا ہے، اس لیے وہ تمہارے اوپر واجب کرتا ہے کہ تم بھی حیا کرو اور تم بھی جو کوئی گناہ دیکھو تو اس کو چھپاؤ، شرم محسوس کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کے اوپر لگا کے خود کوئی کرے نا۔ اس لیے دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے کہ پہلے جس کے اوپر عمل خود کرتا ہے بعد میں اس کے اوپر لگاتا ہے، کہ پہلے تم بھی اس کے اوپر عمل کرو، یہ نہیں کہ پہلے تم اس کے اوپر عمل کرو، نہ، پہلے وہ خود بعد میں اس کے اوپر عمل کرتا ہے، کرواتا ہے، پہلے خود کر کے دوسروں کو کہتا ہے کہ اب تم بھی اس کے اوپر عمل کرو، اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس حدیث سے ایک اور بات ثابت ہو رہی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود وہ کام کرنے والا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جب کرتا ہے تو تم بھی وہ کرو، تم بھی وہ کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ حیا والا اور چھپانے والا ہے، تو اس لیے اس نے واجب کیا کہ تم بھی حیا کرو اور چھپاؤ۔ امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ ان کے اگر اقوال اٹھا کے دیکھیں تو ان کے اقوال کے اندر آپ کو ایک قول یہ ملے گا کہ جو یہ حیا ہے نا، حیا کے حوالے سے کہ امام حجر اسقلانی حیا کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، حیا کو کتنا یعنی ڈیفائن کر کے بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں الحیاء خلق، حیا ایک اچھے اخلاق کا نام ہے. الحیاء خلق، حیا کس کا نام ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. فی افضل الاخلاق، سب سے اچھے اخلاق، اخلاق کی جو فہرست بنائی جائے تو اس فہرست کے اندر سب سے اوپر، ٹاپ کے اوپر جس حسن خلق کو رکھا جائے گا وہ حیا ہے، ٹاپ کے اوپر. اور اگر کسی انسان کے اندر فلیس بالانسان حیاء، اگر کسی انسان کے اندر حیا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا پھر رشتہ علت دمی، وہ صرف ایک خون کا رشتہ رہ جائے گا، واللحمی، گوشت کا رشتہ رہ جائے گا، یا خون یا گوشت، بس اتنا حصہ رہ جائے گا، اس سے آگے کا حصہ نہیں رہے گا اس کا. کیوں؟ لیسا فی الانسانیہ، اس میں انسانیت نام کی تو کوئی شے کوئی نہیں. اور اس کی صورت وہ صورت ہو، اور اس کا جو جمال، خوبصورتی، حسن جو آپ ظاہر طور کے اوپر دیکھتے ہیں، صورت الظاہریہ، آپ اس کی ظاہری صورت دیکھیں، آپ دیکھیں یہ عورت حیا نام کی اس میں کوئی شے نہیں. اب آپ اس کے انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں. وہ کتنا کہاں تک انسانیت کا تعلق رہ جائے گا؟ خون تک اور گوشت تک. اور اس کی جو ظاہری صورت ہے، امام حجر اسقلانی کہتے ہیں صورت الظاہریہ، اس کی جو ظاہری صورت ہے، لیسا فی الخیر، اس کے اندر کسی قسم کی خیر ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں اتنی پیاری خوبصورت اور نوجوان لڑکی، لیکن اس کے اندر حیا نام کی شے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی. تو امام حجر اسقلانی کے نزدیک، اور یہ اپنے دور کے بہت بڑے، آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تفسیر کو تو اس کے اندر جو ٹاپ کی تفسیر ملیں گی ان کے اندر ایک نام امام حجر اسقلانی کا بھی ہے. امام حجر اسقلانی کہتے ہیں پھر لیسا بالانسانیہ، اس میں کوئی انسانیت نام کی شے ہی کوئی نہیں. اور انسانیت نام کی شے کہاں سے ہو؟ وہ تو انسان، اس کا پھر خون کا یا گوشت کا رشتہ ہے، بس اس سے زیادہ اس کا رشتہ ہی کوئی نہیں. اور اس کی صورت ظاہری، صورت الظاہریہ، ظاہری صورت، لیسا فی الخیر، اس کے اندر کسی قسم کی خیر ہے ہی کوئی نہیں. تو پتہ چلا کہ انسان صورت کے طور پہ تو بہت ہی خوبصورت لگے گا، لیکن اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی خیر نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہوگی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، چوتھے خلیفہ، جن کو آپ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ان کی بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں. تو انہی کی وہ بات ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر انہوں نے قلعے کا مضبوط دروازہ، جس کو 10 صحابی مل کر بھی نہیں اکھاڑ سکتے تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جھٹکے سے اکھاڑ لیا. اور دوسرے موقع کے اوپر روٹی چبا رہے ہیں تو لقمہ اس کو 10 20 مرتبہ چباتے ہیں. تو پاس صحابی بیٹھے، انہوں نے پوچھا کہ ادھر آپ نے غزوہ خیبر کے اوپر اتنا مضبوط قلعہ، اس کو اپنے ایک ہی جھٹکے سے آپ نے اکھاڑ دیا، اور یہاں پہ آپ سے روٹی نہیں چبائی جا رہی. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ طاقت میری جو تھی وہ روحانی طاقت تھی، اور یہ جو طاقت ہے یہ میری جسمانی طاقت ہے. وہ طاقت روحانی تھی، اسی لیے میں نے مضبوط قلعہ اکھاڑ کے، دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا. لیکن یہ طاقت جو ہے، جو یہ روٹی میں چھپا رہا ہوں، یہ میری اپنی خود کی جسمانی طاقت ہے. تو حضرت علی شیر خدا، یہ وہ ہستی، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ اخلاق ہے نا، اخلاق، انسان کے اندر اخلاق کا سب سے بڑا عمل دخل جو ہوتا ہے وہ حیا ہے. کسی کو پہچاننا ہو کہ اس کے اندر کتنا کو اس سے اخلاق ہے، یہ کتنا کوئی بہت ہی تہذیب والا بندہ ہے، تو اس کی سب سے پہلے کیا چیک کرنی چاہیے؟ حیا چیک کرنی چاہیے. یہ حیا کتنی کرتا ہے،
اس کے اندر حیا کتنی ہے، کیا اس کا حیا کے ساتھ تعلق ہے بھی کہ نہیں؟ اگر تو اس کا حیا کے ساتھ تعلق ہو تو ہم کہیں گے کہ ہاں یار یہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، اور اگر اس کا حیا کے ساتھ تعلق نہیں تو اس کا بھی کوئی سرے سے واسطہ نہیں۔ امام حجر اسقلانی نے کہا اس کو تو انسان کہنے، اس کا صرف رشتہ خون اور گوشت تک، اس سے آگے وہ انسان کہلانے کے بلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذرا واقعہ اٹھا کے دیکھیں، سورۃ القصص۔ آپ یہ سورت کا نام بھی رکھ دیا گیا کیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے قصے بیان کیے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ جب فرعون سے بچ کر بھاگ کر نکل آئے شہر چھوڑ کر، تو آگے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی طرح مختلف انبیاء کا قصہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر ایک وہ قصہ بیان کرتا ہے، رب ذوالجلال نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا، آگے کنویں کے پاس بیٹھ گئے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو ہے نا وہ اپنے چرواہے اور ساری بھیڑ بکریوں کو پانی جو ہے پلا رہے ہیں، تو دو لڑکیاں، خوبصورت جوان لڑکیاں، قرآن پاک کا آپ اٹھا کے مطالعہ کر لیں، سورۃ القصص ترجمہ نکالیں، آپ کو سارا واقعہ ڈیٹیل سے مل جائے گا، میں صرف اشارہ تک بات کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، دو لڑکیاں خوبصورت، وہ بھی آئی اور آ کے بہت ہی دور کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا تصور جا رہا ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پاس بھی تو بھیڑ بکری ہے، یہ ان کو پانی نہیں پلا رہی، یہ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور باقی سارے اپنا کام کر کے جائی جا رہے، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا کے پتہ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ وہ اکیلی، باپ ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی اپنے دور کے نبی، تو وہ ان کے باپ جو تھے وہ بزرگ، وہ دو اکیلی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جائیں، ہم روز ایسے ہی کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ وہ چلے جائیں اور پھر پیچھے سے ہم جا کے ان کو پانی پلا کے تو ہم پھر آرام سے گھر چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھیڑ بکریاں مجھے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیڑ بکریاں لی، چلے گئے کنویں کے پاس جا کے سارا ان کو پانی وغیرہ پلانا تھا جو پلا کے لا کے ان کے حوالے کیا۔ اب وہ جب گئی گھر تو گھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا حیران پریشان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی کہ آگے پیچھے تو تم لوگ بڑا ٹائم لگا کے آیا کرتی تھی، اتنی دیر بعد آیا کرتی تھی، لیکن آج کچھ مجھے دماغ میں بیٹھ بات نہیں رہی، آج اتنی جلدی پانی پلا کے کیسے آ گئے؟ تو ان کی بیٹیوں نے جواب دیا کہ اے بابا جان، آج بھی ہم نے لیٹ ہی آنا تھا، لیکن ایک جوان ہمیں ملا، اس نے آج ہماری مدد کی اور اس نے ہماری بکریوں کو پانی وغیرہ جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ پلایا، اور اسی وجہ سے ہم جلدی فارغ ہو گئے تو ہم گھر آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا ہوگا، حضرت وہ کون تھی؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، کوئی ادھر ہماری بستی کا نہیں تھا، پتہ نہیں کوئی دور دراز سے آیا ہوگا، پتہ نہیں کون تھا کون نہیں، تو وہ ادھر تھا۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جا کے بلا کے لاؤ۔ اب جب وہ آئی، اس کے چلنے کا ذکر، اب کوئی بولے کسی کے ذہن میں غلط خیال جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا کہ خلوت میں جو اگر کوئی لڑکا لڑکی ملے تو تیسرا ساتھ کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، تو اب وہ لڑکی بھی آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو یہاں پہ خلوت نہیں ہو رہی، لیکن قرآن پاک نے دیکھیں کتنے احسن طریقے سے بیان کیا تاکہ کسی قسم کا، وہ پہلی آیت قرآن پاک کی لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے ہی نہیں، تو رب ذوالجلال نے اس کے چلنے کے انداز کو اتنے حسین طریقے سے بیان کیا کہ تاکہ کوئی یہ سوچے ہی نہ کہ خلوت کے اندر ان کے ساتھ معاذ اللہ تیسرا شیطان ہوگا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ فرمایا رب ذوالجلال نے کہ جب وہ ان میں سے ایک چل کے آ رہی تھی تو وہ چل کے اس انداز سے آ رہی تھی کہ اس کے چلنے کے انداز سے حیا کی کنڈیں پھوٹ رہی تھی، حیا کی کنڈیں پھوٹ رہی تھی، اس کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا تمشی علی استحیاء، وہ چل تو رہی تھی لیکن کس کے اوپر؟ حیا کے اوپر۔ تمشی علی استحیاء،
چل کے آ رہی تھی، لیکن کس کے ساتھ؟ مع نہیں آیا کہ استحیا کے ساتھ، حیا کے ساتھ نہیں، الاستحیا، ان حیا کے اوپر، یعنی حیا کو بالکل اپنے اوپر نافذ کر کے وہ اس طرح چل کے آ رہی تھی، اور آگے کہتی قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا جان نے آپ کو بلایا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہماری بھیڑ بکریوں کو پانی وغیرہ پلایا اس کا اجر دینے کے لیے، اس کی جزا دینے کے لیے۔ فلما جاءہ، جب وہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وقص علیہ القصص، اور انہوں نے قصے کو جو پیچھے گزر کے آ چکا تھا، وہ فرعون کا سارا قصہ، وہ انہوں نے جب ان کے اوپر واضح بیان کیا تو آگے سے انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے لا تخف، تم کس بات کے خوف میں مبتلا ہو، خوف نہ کرو، نجوت من القوم الظالمین، تمہیں تو ظالم قوم سے رب ذوالجلال نے نجات عطا کی، رب ذوالجلال نے نجات عطا کی ہے تمہیں ظالم قوم سے، تو تم کسی قسم کا خوف نہ کرو۔ تو دیکھیں کہ اس کے چلنے کا جو انداز ہے، رب ذوالجلال نے اس کو بھی بتایا کہ وہ حیا کے ساتھ، حیا کو نافذ کر کے اپنے اوپر، تو اس طرح چل کے آ رہی تھی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، کہ ان من ادرک الناس کلام النبوہ، کہ جو گزشتہ انبیاء گزر گئے اس کے جو کلام تھے حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے اوپر جو کلام نازل ہوئے، ان کلاموں میں سے ایک کلام یہ بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان حیا ختم ہو جائے، انسان کے اندر سے حیا کرنا وہ چھوڑ دے، اس میں سے حیا ختم ہو جائے، فاصنع ما شئت، پھر وہ جو مرضی چاہے کرتا پھرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بیریئر جو بنا ہوا تھا، وہ بیریئر ہی جب رب ذوالجلال نے حیا کا بنایا تو وہی ختم ہو گیا ہے، تو ففعل یا فصنع، دو الفاظ آئے، ففعل یا فصنع ما شئت، پھر وہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے، کیونکہ وہ جو رب ذوالجلال نے ایک بیریئر مقرر کر دیا تھا وہی نہیں جب رہا۔ دیکھیں نا، والدین نے بچے کو کہا آپ نے ادھر نہیں جانا، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ گئے تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ اب وہ جب گیا وہاں پہ، بچوں کی فطرت ہوتی ہے جس کام سے روکا جائے، ہماری بھی فطرت ہے، ہمیں رب ذوالجلال کہتا ہے نماز پڑھو، نماز چھوڑنی نہیں، لیکن ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ جس کام سے ہمیں روکا جائے ہم وہ کام کرتے ہیں، یہ ہماری فطرت ہے۔ تو بچے کو اپنے والدین نے روکا کہ ادھر نہیں جانا، تمہیں چوٹ لگے گی، وہ گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، اب وہ واپس آ کے والدین کو کہتے، تو آگے سے والدین کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ والدین کہتے ہیں میں نے تو تمہیں منع کیا تھا، اب تم گئے ہو، تمہیں چوٹ لگی ہے، اب تم خود ہی جانا، اب تم جو چاہے مرضی کرو، میں کیا کروں، میں نے تمہیں منع کیا تھا وہاں پہ نہیں جانا۔ تو اسی لیے اسی جملے کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی، کہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، حیا کا دامن وہ چھوڑ دے، فصنع ما شئت، پھر وہ جو مرضی چاہے کرتا پھرے، پھر شراب پیے، جوا کھیلے، بے نمازی ہو، بے روزگار ہو، روزی روٹی نہ کمائے، روزے نہ رکھے، حج میں نہ جائے، زکوٰۃ نہ دے، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ایک حیا کا بیریئر تھا وہی جب ختم ہو گیا تو پھر فصنع ما شئت، پھر وہ جو مرضی چاہے کرتا پھر اس کو کوئی روک ٹوک ہے کوئی نہیں، پھر اس کا ایک ہی مرتبہ حساب ہوگا، وہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ روز قیامت حساب لے گا۔ تو یہ حیا کا ایک بیریئر مقرر کیا گیا ہے کہ یہ حیا کے ساتھ رہنا ہے، اس کو ذرا سا بھی اگر آپ نے اپنی زندگی سے نکالا تو آپ پھر جو مرضی چاہے کرتے پھرو، پھر آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں، پھر آپ کے اندر ایک وہ جو بیریئر ہے جس کی وجہ سے جو فرق کرتا ہے حلال و حرام میں وہی نہیں رہا، تو پھر آپ کو کون بتائے کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدکاری کیا ہے۔ تو حیا کو اتنی امپورٹنس دی گئی، اتنا اس کا مقام بنایا گیا۔ حیا کے بارے میں 4 چیزیں جامع ترمذی، پچھلی صحیح بخاری کی حدیث تھی، یہ جامع ترمذی سیاستہ کی کتب کے اندر سے، یہ حدیث کی کتب جو سیاستہ میں ہے ان میں سے میں آپ کو ساری روایتوں کا بتا رہا ہوں۔ پہلی صحیح بخاری، دوسری جامع ترمذی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 سنن المرسل، 4 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کی سنت تھی۔ کتنی امپورٹنس دی گئی کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کس کی سنت تھی؟ انبیاء کی۔ میری تو ہوگی
لیکن مجھ سے جو گزر گئے انبیاء ان کی بھی 4 چیزیں بہت ہی سنت کی عملی یعنی بہت امپورٹنس دے کے حضور نے فرمایا. پہلی والسواک، مسواک کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت میں پڑتے ہوئے نہ دیکھوں کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، میری امت کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑ جائے گی، اگر میں اس کو مشقت میں نہ دیکھوں تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو لازم قرار دوں. میں بولوں جی نہیں مسواک کرو، ہر نماز کے ساتھ کرو، لیکن امت ایک مشقت میں نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے کہا کہ چلو اتنی اس کو امپورٹنس مسواک کو لازم قرار نہیں دیا. تو انبیاء کی جو سنتیں تھیں اس میں سب سے پہلی سنت کیا رکھی؟ والسواک، مسواک کرنا. دوسری سنت رکھی والتعطر، عطر لگانا. آپ کو آج یہ ڈاٹ چینل کی روح سے ایک نیا سننے کو موقع مل رہا ہے کہ عطر لگانا. اب یہ عطر کی جو خوشبو ہے نا، کس کی؟ عطر کی خوشبو. یہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی بلکہ پچھلے انبیاء بھی لگایا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہو، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہو، عیسیٰ، یوشع، جو سے بھی نبی ہو، ان کی سنت تھی کہ وہ کیا لگاتے تھے؟ خوشبو کے اندر عطر خوشبو لگایا کرتے تھے. پہلا مسواک، دوسرا تعطر عطر لگانا، تیسرا والنکاح، نکاح کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے روز اپنی کثرت امت کے اوپر فخر محسوس کروں گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ نکاح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے رغبت اختیار کی وہ میرے میں سے نہیں، وہ ہمارے میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے میری سنت کے ساتھ میں رغبت اختیار کی ہے. اور ساتھ ہی نکاح کو امپورٹنس دیا. نکاح نصف الایمان، نکاح تو ایمان کا آدھا حصہ ہے، آدھا حصہ ایمان کو قرار دیا گیا. تو نکاح کو اتنی امپورٹنس دی گئی اور فرمایا کہ وہ جو انبیاء کی سنتیں ہیں اس 4 سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے؟ النکاح، نکاح. اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا والحیاء، اور جو چوتھی سنت جو انبیاء گزشتہ کے اندر بھی ہے ان کی سنت رہی، مرسلین کی سنت رہی اور میری بھی سنت ہے، وہ کیا ہے؟ حیا. حیا کہ حیا نام کی جو شے ہے یہ بھی ان کی سنت ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے اتارا گیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کو اتارنے سے پہلے ان کو جو نصیحت کی گئی اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر آیا. فرمایا لباس التقوی ذالک خیر، کہ تمہارے اوپر جو لباس ہے وہ کس کا لباس ہے؟ تقوی کا لباس ہے. اور ذالک خیر، اور یہ خیر ہے. اور اس کی اگر آپ تفسیر میں جائیں فصل لباس التقوی، تقوی کی تفسیر پہ جائیں تو آپ کو تفسیر پہ ملے گا کہ وہ تقوی کا لباس کیا ہے؟ انہ الحیاء، بے شک یقیناً اور ضرور وہ حیا کا لباس ہے، وہ حیا کا لباس ہے. لباس التقوی جو تقوی کا رب ذوالجلال ہے، اس کی آپ تفسیر کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لباس کوئی اور لباس نہیں، کس کا لباس ہے؟ تقوی کا جو لباس وہ حیا کا لباس ہے. تو بِأَنَّهُ الْحَيَا، وہ حیا، وہ لباس تقوی کا لباس حیا کا لباس ہے. اور قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے حیا کے بارے میں جو آیات کریمہ نازل کی وہ 143 مقامات کے اوپر رب ذوالجلال نے، چاہے وہ واقعات ہو چاہے وہ ویسے آیات ہو. واقعات کی بھی میں اندر سے چنی ہوئی آیات بتا رہا ہوں، پورے واقعات کی آیتیں نہیں، اندر سے چنی ہوئی آیات بتا رہا ہوں کہ حیا کے اوپر جو باقاعدہ رب ذوالجلال نے آیات نازل کی کہ اس آیت سے حیا کی طرف بات جاتی ہے، اس آیت سے حیا کی طرف بات جاتی ہے، اس آیت سے حیا کی طرف بات جاتی ہے. 143 مقام ہے،
143 مقامات کے اوپر رب عزت جلال نے فرمایا کہ حیا کیا ہے، حیا کے بارے میں کیا ہے، فلانا قصہ بیان کرتے ہوئے بتا دیا کہ حیا کیا تھی، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ حیا کو اوپر جو مقامات کے اوپر آیات نازل ہوئی وہ 143 مقامات، 143 مقامات۔ حضور علیہ السلام جب جا رہے تھے سفر کے اوپر تو مر علی رجل، ایک آدمی کے پاس سے گزرے، رجل من الیہود، وہ جو آدمی تھا وہ یہودی تھا۔ اب اس کے پاس جب گزرے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ، وہ اپنے بھائی کو واز کر رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا، اور ڈانٹ کے کیا ہے، کس بارے میں رہا تھا، فی الحیا، حیا کے بارے میں۔ اور تم اتنی شرم کرتے ہو، اور تمہیں سے تمیز ہی کوئی نہیں، تم شرم کرتے رہتے ہو، یہ کام کرنے والا ہے، تم یہ کیا کرو، تم یہ اس کے اندر بھی شرم محسوس کرتے ہو۔ اس کو باقاعدہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام پاس سے گزرے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعہو، حضور علیہ السلام نے اسے منع کیا اور فرمایا فَإِنَّ حَيَاءً مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ تم اس کو نہ ڈانٹو کیونکہ حیا کس کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسرے مقام کے اوپر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الایمان بدعۃ و ستون شعبۃ، ایمان کے 70 شاخیں ہیں یا اس سے زائد، بدع و ستون، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ کیا ہے، حیا۔ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو اس لیے رب ذوالجلال کے پیارے نبی ہمارے شفیع المذنبین آقا رحمت للعالمین آقا نے 70 سے زائد ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ کس کو قرار دیا، ایمان کو قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس سجی ہے، سنن ابن پاچا کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کی مجلس سجی ہے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا یہ جو پہیلیاں آج کل کے ہم دور کے اندر سنتے ہیں نا، یہ پہیلی یا ذرا بوجھو تو جانے، یا آپ یہ پہیلی بوجھے، آپ کو پتہ چلے کہ وہ فلانی شے کیا ہے، فلانی شے کیا ہے، اس کو علامات بتا کے پہنچاتے ہیں وہاں تک، یہ باقاعدہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام اس کو پریکٹیکلی عمل کیا کرتے تھے اپنی مجلس کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن کمثل الشجر، کہ مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک درخت کی مثال ہے، یسقط ورقہ ویتحات، خزاں آئے، جو سا بھی موسم آئے، اس کا جو پھل ہے اس کو باقاعدہ کھایا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ کھایا جاتا ہے، اس کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے بتا دیا، اب جو ارد گرد کے صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے اندازے لگانا شروع کر دیے، ہی شجرۃ کذا، ہی شجرۃ کذا، ہی شجرۃ کذا، وہ فلانا درخت ہے، فلانا درخت ہے، فلانا درخت ہے، فلانا درخت ہے۔ تب سریش حضرت انس بیٹھے، چھوٹے غلام وہ بیٹھے، انہوں نے کہا فَأَرَدْتُ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہی شجرۃ النخل، کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے اب ان کے ذہن میں تو آ گیا کہ کس کا درخت ہے، کھجور کا، لیکن بتایا نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں انا غلام و شاب، میں غلام تھا اور جوان تھا اور بزرگ صحابہ سامنے بیٹھے تھے۔ اب فاستحییت، میں نے حیا کیا۔ کیا کیا؟ حیا۔ جس چیز کو ہم نے آج کل اپنی زندگی سے نکال دیا، جس چیز کو ہم بھلا بیٹھے، انہوں نے کہا میں نے حیا کیا اور میں چپ رہا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا شجرۃ النخل، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب حضرت انس کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوگی نا تو میں نے فحدثت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خلیفہ ثانی تھے، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا وہ سارا میں نے بیان کیا، میں نے کہا وہ مجھے پتا تھا کہ کون سا درخت ہے جو حضور علیہ السلام نے پوچھا، بس میں نے حیا کیا اور میں بولا نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا جواب سنیے، انہوں نے کہا لو کنت قلتها، اگر تم کہہ دیتے لکان احب الیہ کذا و کذا، تو حضور علیہ السلام تم سے اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا، جس کی تمہیں سمجھ ہی نہیں تھی۔
لیکن انہوں نے نہیں بولا. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ حیا کرتے تھے. حیا، انہوں نے حیا کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. آج کل ہمارے دور میں بات کچھ اور کہے نا، اس کا مطلب الٹا لیتے ہیں. ہم کہیں ایسے نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں اچھا نہیں ایسے ہی کرنا ہے. ہم بولتے ہیں ایسے نہیں، کہتے نہیں ایسے ہی کرنا ہے. ہر بات کو الٹا حساب لیتے ہیں. وہ کسی نے شعر بھی کہا تھا نا کہ آج کل کے دور میں جو بات ہم بولے لوگ الٹا ہی سمجھیں. آج کل کے دور میں جو ہم بات بولے وہ الٹا ہی سمجھے. اب کی بات پوچھیں گے تو کہہ دوں گا کہ حال اچھا ہے. میں بولوں میرا حال خراب ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے صحیح ہوگا، لیکن الٹا سمجھتے ہیں. اب کی بات پوچھیں گے تو بولوں گا کہ حال اچھا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو آج کل کے دور ہے، بولے کچھ سمجھتے کچھ. آج کہیں یہ کام نہیں کرنا، وہ کرتے بھی وہی. ان کو بولے یہ، اس کا الٹا مطلب لیتے ہیں. تو یہ آج کل ہمارا رواج چل گیا ہے. رات بھر لگ گئی مجھے سمٹنے کو، رات بھر لگ گئی مجھے سمٹنے کو، صبح نکلتا ہی ہوں میں بکھرنے کے لیے. کہ مجھے رات لگ گئی سمٹنے ہو کے لیے، اپنے آپ کے دل کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کو جوڑنے کے لیے، اور صبح میں نکلتا ہی اپنے آپ کو بکھیرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جدھر جاؤ کوئی نہ کوئی ایمان کی دھجیاں اڑا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے احکام شرعی نازل کیا اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے. تو میں رات لگ جاتی ہے مجھے اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے، لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں تو سارے کو دیکھ کے، سارے احوال کو دیکھ کر میں پھر بکھیر دیا جاتا ہوں، پھر میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو آج کل ہمارا یہ ٹرینڈ بن گیا ہے. آج کل ہمارا یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، بات سمجھائے کچھ سمجھتے کچھ اور. آج کل یہ ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے. تو حیا کا دامن چھوڑ دینے سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو چاہے مرضی کرتا پھرے. ہمارے نزدیک اس کی بھی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی. اس نے جب خود ہی اپنے اندر سے حیا کا دامن ختم کر دیا، پھر جو چاہے مرضی کرتا پھرے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئی نا، تو ان کی اونٹنی انہوں نے چھوڑ دی کہ جس کر کے آگے بیٹھے گی ادھر میں سٹے کروں گا. وہ اونٹنی چلی 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 اور جا کے کدھر رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر. اب وہ ان کا جو مکان تھا وہ تھا ڈبل سٹوری. اب وہ ڈبل سٹوری کے اندر حضور علیہ السلام کو انہوں نے کہا جی آپ اوپر جائیں ہم نیچے ہوتے. ہوگا نہیں مجھے بندوں نے ملنے کے لیے آنا ہوتا ہے تو میں نے ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہوتی ہے، تو میں نیچے رہوں گا آپ لوگ اوپر جائیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوپر شفٹ ہو گئے اور حضور علیہ السلام کا شفٹ ہو گئے نیچے شفٹ ہو گئے. اب اتنا بڑا مقام مل گیا. اب جب بھی اوپر سے کھانا پک کے نیچے جاتا اور وہ جو حضور علیہ السلام کو کھانا پیش کیا جاتا، تو تب تک حضرت ابو ایوب انصاری حدیث کے الفاظ ہیں لا یاکل حتی یاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول نہیں فرماتے تھے حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ بھی کھانا نہیں کھاتی. اور جب فَيَسْأَلُ عَنِ يَدِ مَوْضِعِ يَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْكُلُ حَيْثُ مَا كُنْتَ، اور وہ کھانا جب بچ کے آتا، حضور علیہ السلام بھی سمجھتے تھے نا کہ ان کو بھی بھوک لگی، کھانا بچ کے جاتا تو کھانا وہ وہاں سے کھاتے، پوچھتے کہ کھانا حضور علیہ السلام سے کہاں سے کھایا ہے، تو وہ کھانا وہیں سے کھاتے جہاں سے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی انگلیاں مسح ہوا کرتی تھی. وہ وہاں سے کھانا کھایا کرتے تھے پوچھ پوچھ کے. جہاں پہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے کھانا تناول فرمایا ہوتا تھا وہاں سے وہ کھانا کھایا کرتے تھے. وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ نا ان کی زوجہ کے ہاتھ سے نا پانی کا کوئی چیز ٹوٹ کے پانی بہہ گیا. کچی انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کچے اس زمانے کے گھر ہوتے تھے، تو پانی بہہ گیا نا، تو اب ان کو ففزع ہوا وزوجتہ، ان کے زوجہ کو ان کو جو ہے نا جلدی لگ گئی کہ اب یہ پانی جو ہے نا اب یہ سارا بہہ گیا تو اس کو جلدی سے صاف کریں. انہوں نے اب ڈھونڈے وہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی، ان کو اب کوئی چیز نہ ملے. اب ان کو ایک جو ہے نا ایک ملا کپڑا ملا، وہ اس کو آپ اگر بولیں آج کل کی زبان کے اندر تو یہ لحاف ٹائپ، وہ ان کو مل گیا. اب وہ اس لحاف کو نا یجففان بہ الماء، اب وہ اس لحاف سے پانی کو صاف کر رہے ہیں.
اور ذہن میں کیا ہے؟ اگلے الفاظ بھی دیکھیں، خشیتم ان ينزل علیہ البیت، اس ڈر سے کہ کہیں وہ پانی کے قطرے ٹپک کر حضور علیہ السلام کے اوپر نہ گر جائے، اس ڈر سے کہ کہیں حضور علیہ السلام کے اوپر نہ گر جائے. ما كانوا ينزلون من الاسفل حیاء منہ، اور اس کو اس ڈر سے وہ صاف کر رہے تھے. پہلا تو ڈر یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے اوپر قطرے نہ گر جائے، دوسرا ڈر یہ تھا کہ ان کے اندر حیا تھی، حیاء منہ، ان کے اندر حیا تھا. حیا کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس کو پانی کو صاف کرنا شروع کر دیا کہ کدھر قطرے حضور علیہ السلام کے اوپر نہ گر جائے. اتنا حیا حضور علیہ السلام سے کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام سے لوگ سارے حیا کرتے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ذات ایسی ہے جس سے رب ذوالجلال حیا کرتا ہے. تم سب حیا کرتے ہو رب ذوالجلال سے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جسے کون حیا کرتا ہے؟ رب ذوالجلال. اور وہ کس کی ذات ہے؟ ہوا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اور کوئی ذات نہیں، حضرت عثمان ابن عفان ہے. تم سب حیا کرتے ہو اللہ سے، مجھ سے، لیکن وہ حیا کرتے رب ذوالجلال اور سارے ملائکہ کس سے حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. اور یہ غنی نہیں تھے، ان کو لقب ملا حضور علیہ السلام کی طرف سے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. تو حیا کو اتنی امپورٹنس دی گئی کہ وہ اس ڈر سے کہ کدھر پانی کے قطرے حضور علیہ السلام کے اوپر نہ گر جائے، ایک وہ خشیت، اور دوسرے نمبر پہ الحیاء منہ، ان کے اندر کیا تھی؟ حیا تھی. اس حیا کی وجہ سے انہوں نے پانی کو صاف کرنا شروع کر دیا. اسی سورۃ النور قرآن پاک کی جو میں نے آیت تلاوت کی نا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، اسی صورت کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر رب ذوالجلال نے وحی نازل کر کے رشتے گنوا دیے کہ تم عورتیں کپڑے کس طرح کے پہنو، اپنی زینت جو کرتی ہو، اپنا جو تم سارا سیٹ اپ کرتی ہو، میک اپ سب کچھ یہ جو تم کرتی ہو، آج کل کے دور میں تو میں ایسے ہی کہوں گا، یہ جو تم میک اپ کرتی ہو، یہ سارا میک اپ، یہ سب کچھ، یہ کپڑوں کا پہننا، چلنا پھرنا، یہ کس طرح کرو؟ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو اپنے سینے ہیں، اپنے سینے، ان کو کس کس کے سامنے ظاہر کرنا ہے؟ آبائی بولتہن و ابنائی بولتہن و اخوانہن و بنی اخوانہن و بنی اخواتہن. اس طرح کرتے کرتے رب ذوالجلال نے رشتے گنوا لیے. یہ جو تم سینے تم ظاہر کرو، یہ کن کے آگے کرو؟ زیادہ سے زیادہ حیا تو ہر جگہ، لیکن اگر تم کدھر غلطی سے ہو بھی جائے تو کس کے سامنے ہو؟ یا تو باپ کے سامنے، یا بیٹوں کے سامنے، یا ان بچوں کے سامنے جن کو ابھی عورت کے سطر کا پتہ نہیں، یا اپنے بہن بھائیوں کے سامنے. غیر مرد کے آگے جب چلو تو اس ڈھنگ سے چلو کہ تمہارا کوئی بھی سطر نظر نہ. حضرت آدم علیہ السلام کو باقی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا دانہ کھا لیا تھا تو رب ذوالجلال نیچے اتار دیا. نہیں، رب ذوالجلال نے ان سے لباس چھین لیا تھا، اور اس لباس کے چھیننے کی وجہ سے جو ان کا سطر نظر آیا ایک دوسرے کو، اس سطر کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کو زمین پہ اتار دیا، جنت سے بے دخل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اب حیا نہیں رہی. انہوں نے ایک دوسرے کا سطر دیکھ لیا، دانا تو کھا لیا، لیکن جو سطر دیکھا رب ذوالجلال نے اس کی وجہ سے ان کو زمین کے اوپر اتار دیا. تو یہ حیا کو بڑی امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ حیا کو جو دعوت، جو ہاتھ، یہ جو حیا کا دعوت چھوڑ دیتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اس کو اس طرح ذلیل کرتا ہے، اس طرح رب ذوالجلال اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حیا کے بارے میں کچھ اشعار کہے، اس اشعار میں سے دو اشعار میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرید المرء، انسان چاہتا ہے، انسان کی خواہشات ہیں، انسان بہت کچھ چاہتا ہے. انسان چاہتا ہے ایسے ہو، انسان چاہتا ہے ایسے ہو، انسان چاہتا ہے ایسے ہو. یرید المرء، انسان چاہتا ہے کہ ان یؤتی مناہ، کہ انسان کو وہ تمام اختیارات دے دیے جائیں
جس سے وہ اپنی تقدیر خود لکھے، وہ اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرے۔ انسان یہ چاہتا ہے، یرید المرء ان یؤتی مناہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کو تقدیر کے خود کے فیصلے کرنے کا اختیار مل جائے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی ہو جو میں چاہوں، سب کچھ ہوگا لیکن الا ما ارادہ، حرف استثناء، سب کچھ ہوگا لیکن کون چاہے گا؟ رب ذوالجلال چاہے گا۔ انسان چاہتا ہے فیصلے میں خود کروں اپنے تقدیر کے، لیکن وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، الا ما ارادہ، سب کچھ وہی ہوگا جو میں ارادہ کروں گا۔ اگلا حضرت ابو درداء کہتے ہیں یقول المرء، انسان کہتا ہے فائدتی و مالی، کہ میرا فائدہ، میرا مال۔ انسان کہتا ہے یہ میرا فائدہ، یہ میرا مال، یہ میرا مال، مالی مالی مالی، فائدتی، یہ میرا فائدہ، یہ میرا مال۔ لیکن حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ وہ کہتا رہتا ہے یقول المرء فائدتی و مالی، یہ میرا فائدہ، یہ میرا مال، لیکن وَتَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ مَا اسْتِفَادَ، لیکن جتنا اس نے فائدہ اس مال سے حاصل کرنا تھا، اس سے 2 گنا فائدہ وہ تقویٰ سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک چیز والدین کے اس سے آپ کو فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے جی، ملے گا، لیکن یہ جو 7 چیز ہے اس سے آپ کو ڈبل فائدہ ملے گا۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ فائدتی و مالی، میرا فائدہ، میرا مال، لیکن تقوی اللہ افضل ما استفادہ، لیکن جو اس نے فائدہ اس مال سے لینا تھا وہ اس سے ڈبل فائدہ تقوی سے لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کر کے لے سکتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں سورۃ النور کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنین کو آپ کہہ دیجئے کہ اپنے شرمگاہوں کی، اپنے نگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ حضور علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں کون سی؟ فرمایا 2 ٹانگوں کے درمیان والی شے کی اور 2 جبڑوں کے درمیان والی شے کی تم مجھے حفاظت دو، گارنٹی کی بات ہے، میں محمد مصطفیٰ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس چیز کو بڑی امپورٹنس دی گئی کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کل المؤمنین، مومنین، میں نے آپ کو شروع میں تفسیر بتا دی مومنین کیوں کہا۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنے شرمگاہوں کی، اپنے نگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ اور مومنین کون ہیں؟ ان کے بھی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے مومنین کی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ان کو رزق دیا جاتا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ان سے پہلے نازل ہوا ان کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا، جو ان کے اوپر نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یہ یقین رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ ان نشانیوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ہم میں سے کون آخرت پہ یقین رکھتا ہے؟ ہم میں سے کون اپنا مال خرچ کرتا ہے؟ ہم میں سے کون نماز قائم کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں بلا کر ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کبھی ایماندار، ایمان والا، مومن نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ساری صفات پائی جاتی ہیں، لیکن مسلمان کی وہ صفات نہیں پائی جا رہی جو ایک مومن کی ہے۔ اور قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے تو ذکر ہی مومنین کا کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، نماز کے اندر ان کے خضوع و خشوع ہوتا ہے، ان کے شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ ساری صفات مومنین کی بیان ہو رہی ہیں، اور اس کے باوجود ہم ان سب چیزوں کو بھلا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور ایک وقت تو ایسے ہی آئے گا
کہ ہم مسلمان بھی نہیں رہیں گے، کافر ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے حیات و تعلیمات بھلا دی، ہم اس ویلنٹائنس ڈے کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ وہ جو ایک بے حیائی کا تصور لے کر آیا، وہ ایک رسم جو بے حیائی کی طرف آپ کو دھکیل رہی ہے، ہم تو اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے حیا کا دامن تو ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، اور حضور کی حدیث کے اوپر ہم اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ اذا لم تستحی، جب تمہارے سے حیا کا دامن ختم ہو جائے، فصنع ما شئت، پھر تم جو مرضی چاہے کرتے پھرو، پھر ہمارا کیا تعلق رہ گیا؟ امام حجر اسقلانی، پھر خون یا گوشت کا تعلق رہ گیا؟ پھر اس کی ظاہری صورت، لڑکی بتا ظاہر طور کے اوپر ماشاءاللہ کیا سبحان اللہ اتنی خوبصورت لڑکی، لیکن وہ اس کی لا خیر فی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں، وہ ایک صرف خون کا اور جسم کا رشتہ رہ گیا۔ تو حیا کو کتنی امپورٹنس دی گئی، حیا کو کتنی امپورٹنس دی گئی۔ اور آخر کے اوپر میں آپ کو ایک اور مین چیز بتا کر اجازت چاہوں گا کہ جس چیز کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، اور جس چیز کے اوپر رب ذوالجلال بھی، کیونکہ وحی خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو نکل گیا وہ وحی خدا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کدھر لگانے کی کوشش کی، اور ہم امت کہاں پہ جا رہی ہے؟ ہم نے کیا اس کو ٹرینڈ بنا لیا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری حدیث اور اس کے بعد میرا پیغام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا آخر الزمان، جب آخری زمانہ آئے گا، آخری حدیث ہے، ذرا غور سے کہ آخری زمانہ جس کے اندر ہم ماشاءاللہ آج کل ہمارا دور ہے، آخری جو زمانہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یرفع اللہ اربعۃ اشیاء، اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کو اٹھا لے گا۔ کون سی 4 چیزیں؟ یرفع اللہ الرحمۃ من القلوب، اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں سے رحمت کو اٹھا لے گا۔ پہلی چیز، یرفع اللہ البرکۃ من الارض، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر سے برکت کو اٹھا لے گا۔ یرفع اللہ العدل من الحکام، اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں نا آج کل آپ کو میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے لوگ مارے پھر رہے ہیں عدل کے لیے۔ یرفع اللہ العدل من الحکام، اللہ تعالیٰ یہ جو حکام ہے نا، جو حکم کرتے ہیں، عدالتوں میں بیٹھتے ہیں، ان میں سے عدل کو اٹھا لے گا۔ اور آخری چیز، یرفع اللہ الحیاء من النساء، اللہ تعالیٰ عورتوں کے اندر سے حیا کو اٹھا لے گا۔ یہ 4 چیزیں اٹھ جائیں گی۔ قبل اس کے کہ یہ 4 چیزیں اٹھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 چیزوں کو اپنانے کی، ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ان 4 چیزوں کے اٹھنے سے پہلے ہی ہمیں سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو 24 فروری کو یہ جو ویلنٹائنس ڈے کا موقع آ رہا ہے، اور یہ جو بے حیائی ہوگی، اس بے حیائی سے بچنے کے لیے اور اس کے خلاف چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حیا کے بارے میں امپورٹنس دی گئی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حیا کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوڑنے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔